السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی ہم سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہماری سٹوری ہے، اس کا عنوان جو ہے وہ ہے ایک کسان اور ایک جن لڑکی کی کہانی، کہ کس طرح سے ایک جن لڑکی نے ایک کسان کی مدد کی۔ وہ کسان جو غریب تھا، اپنے کس طرح سے کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اس کو ایک جن ملی اور اس جن نے اس کی مدد کی۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف کہ ہماری کہانی میں آج کیا ہے۔ اس کہانی کو سن کے آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے، کیونکہ یہ کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہانی میں ہے کہ سورج کی تیز کرنیں جو ہے نا امیت کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ وہ کھیت میں کام کر رہا تھا، پسینے میں شرابور۔ اب جو وہ کسان تھا اس کا نام امیت تھا۔ ٹھیک ہے، جب کسان کھیتوں میں کام کرتا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گرمی ہوتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، اس میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اس کی، سارا کچھ۔ اچانک وہ لڑکی دوبارہ نظر آئی جو ہر روز اس باغ سے گزرتی تھی۔ وہ کسی راجکماری کی طرح شاندار اور پر اعتماد انداز میں چل رہی تھی۔ اس کا نام مایا تھا۔ امیت نے اپنا کام روک کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ مایا نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، کیا ہوا؟ ہاتھ کیوں روک دیے؟ جلدی جلدی کام کرو، بہت کچھ باقی ہے ابھی۔ امیت کو نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس کے والد نے پہلی بار اسے اس باغ میں بھیجا تھا جہاں اسے گھاس کاٹنی تھی۔ جیسے ہی مایا اس کے قریب سے گزری، اس کے وجود سے ایک عجیب سی خوشبو آئی اور امیت اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ وہ سوچنے لگا، یہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کیا یہ اسی محل میں رہنے والی مہمان ہے یا اس محل کی ہی ہے یہ؟ جب مایا درختوں کے پیچھے غائب ہو گئی تو امیت نے ٹھنڈی سانس لی اور اپنے کام میں لگ گیا۔ لیکن اس کے دل میں اس خوبصورت لڑکی کا جو چہرہ تھا وہ نقش کر گیا۔ اس کو تھا کہ وہ مجھے بار بار دکھے۔ امیت ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ ان کے گھروں میں ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جسے اس کے والد سالوں سے پکا کرنا چاہتے تھے۔ اب پکا کرنے کے لیے پیسے چاہیے، لیکن ان کے مالی حالات اتنے اچھے تھے ہی نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ گھر کو پکا کرے۔ امیت پڑھائی میں ہوشیار تھا، بہت زیادہ ذہین تھا، اور میٹرک کے بعد اس نے شہر جا کر آگے پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ شہر میں رہنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ایک تو امیت کے گھر والوں کے مالی حالات بہت خراب تھے، اوپر سے وہ شہر پڑھنے آ گیا تو خرچہ تو بڑھ جاتا ہے۔ تو خیر مشکل تو بہت تھا، لیکن وہ ایک محنتی بچہ تھا۔ وہ ایک دوست کے ساتھ رہتا تھا، لیکن دوست کے گھر والے اس پر ناراض رہتے تھے۔ دن بھر کالج جانے کے بعد وہ شام کو کام کرتا تاکہ اپنی فیس کا انتظام کر سکے۔ دیکھیں، یہ ایک محنت ایک اس بچے کی کہانی ہے، جیسے جو غریب تو ہے ہی ہے، ساتھ میں وہ محنتی بھی ہے، ساتھ میں وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنا خرچہ بھی خود چلائے۔ ایک رات جب خاندان کھانا کھا رہا تھا، امیت کے والد نے بتایا کہ چندر محل میں ایک لڑکی آئی ہے اور گاؤں والے اس کے بارے میں عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ امیت نے پوچھا، کیسی باتیں بابا؟ اس کے والد نے بتایا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اس نے رات کے وقت اس لڑکی کو قبرستان میں گھومتے دیکھا ہے۔ کبھی اس کے ہاتھ میں لال گلاب ہوتے ہیں تو کبھی اگربتی۔ وہ ایک قبر پر پھول چڑھاتی ہے اور اگربتی جلاتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ قبر کسی انجان شخص کی ہے، ایک لاوارث لاش کی۔ امیت چونک گیا۔ اس کے والد نے بتایا کہ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی شناخت نہیں ہو پائی تھی۔ یہ سن کر امیت کو بہت تجسس ہوا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ مایا اس اجنبی کی قبر پر کیوں جاتی ہے۔ اپنے دل کی بے چینی سے مجبور ہو کر امیت رات کو 12 بجے گھر سے نکلا۔ پورا گاؤں سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چندر محل کی طرف بڑھا، لیکن وہاں پہنچ کر دیکھا کہ دروازہ کھلا تھا اور اندر کوئی نہیں تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ مایا تو قبرستان جاتی ہے۔ تیز قدموں سے قبرستان کی طرف بھاگا۔ دور سے اسے مایا کا سایہ دکھائی دیا۔ چھپ کر اس نے دیکھا کہ مایا نے ہاتھوں میں پکڑے پھول قبر پر رکھے وہاں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ پھر جو ہوا اس نے امیت کے ہوش اڑا دیے۔ مایا ایک پرانے درخت کے اندر غائب ہو گئی۔ امیت نے اپنی آنکھیں مل کر دیکھا، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ دیکھیں اس میں خوف و ہراس کس طرح سے ہوتا ہے۔ اب اس کا تجسس بڑھتا گیا کہ یہ کیسی انسان تھی جو درخت میں غائب ہو گئی۔ تو جب اس طرح کی حرکتیں ہوں یا اس طرح کے واقعات ہوں، اس کا مطلب یہ کہ وہ انسان تو ہو ہی نہیں سکتا اگلا بندہ۔ خیر خوف سے کانپتے ہوئے امیت اس درخت کے پاس گیا اور آواز لگائی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ جیسے ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑا، کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مایا اپنی کالی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔
تم میری جاسوسی کر رہے ہو؟ جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ میری حقیقت جان لو گے تو ہوش اڑ جائیں گے، وہ غصے سے بولی۔ امیت نے ڈٹ کر جواب دیا، تمہاری حقیقت ہی تو جاننے میں آیا ہوں یہاں۔ تم کون ہو اور یہ کیا کر رہی ہو؟ پورا گاؤں تمہارے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ مایا نے اپنا رخ موڑا اور کہا، مجھے کسی کی باتوں کا فکر بالکل بھی نہیں ہے، میں یہاں اپنا بدلہ لینے آئی ہوں۔ میرا بدلہ پورا ہو گیا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ امیت نے پوچھا، لیکن تم ہر رات اس قبر پر کیوں آتی ہو؟ تمہارا اس آدمی سے کیا تعلق تھا؟ میرے والد کہتے ہیں یہ شخص تو لاوارث تھا، اس کی کوئی شناخت نہیں ہوئی تھی۔ مایا غصے سے چلائی، لاوارث؟ جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ اس گاؤں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم میرے لگتے ہی کیا ہو؟ امیت شرمندہ ہو کر بولا، لیکن تم مجھے اچھی لگتی ہو، اس لیے میں بار بار تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ مایا مسکرائی اور کہنے لگی، مجھے تم پر ترس آتا ہے، تم ایک پڑھے لکھے خوبصورت نوجوان ہو، اس گاؤں کا مستقبل بدل سکتے ہو، پھر کیوں وجے سنگھ کے غلام بنے ہوئے؟ وجے سنگھ کا نام لیتے وقت اس کی آواز میں نفرت تھی۔ وجے سنگھ؟ امیت بے بسی سے بولا، سارے گاؤں والے اس کی دولت اور جائیداد کی وجہ سے مجبور ہیں، وہ بہت امیر ہے مایا۔ مایا نے جواب دیا، لیکن دوسروں کا حق چھین کر کبھی کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ امیت نے پوچھا، دوسروں کا حق؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس کا حق چھینا ہے اس نے؟ مایا نے نفرت سے کہا، وجے سنگھ رگھو سنگھ کا بھائی تھا، دونوں بھائی بڑے زمیندار تھے، لیکن بالکل الگ۔ ایک کا دل پیار اور نیکی سے بھرا ہوا تھا، دوسرے کے دل میں لالچ اور برائی۔ میں وجے سنگھ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ امیت نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا تم وجے سنگھ کو جانتی ہو؟ کیا تمہارا وجے سنگھ کی کوئی رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ تو نہیں ہے؟ وہ تمہارے چچا تو نہیں ہیں؟ میں نے جواب دیا، نہیں، وہ میرے چچا نہیں ہیں، اور ایسا انسان میرا چچا ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ میرے کچھ بھی نہیں لگتے، میرا ان سے کوئی خون کا رشتہ نہیں۔ میں یہاں صرف اپنے بابا رگھو سنگھ کے لیے آئی ہوں، جنہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کے محل کی حفاظت کروں گی، جس کا نام انہوں نے چندر محل رکھا تھا۔ مایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امیت بے چینی سے اسے دیکھتا رہا، وہ ابھی بھی قبر کا راز جاننا چاہتا تھا، لیکن مایا کے آنسو کو دیکھ کر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے کہا، چلو محل واپس چلتے ہیں، رات میں یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ مایا خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ دیر تک امیت کو اس کے قدموں کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر اچانک ختم ہو گئی۔ امیت نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ مایا 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 غائب ہو چکی تھی۔ اگلی صبح پورے گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا، وجے سنگھ اپنے محل سے غائب ہو گئے ہیں۔ رات میں وہ اپنے کمرے میں سوئے تھے، لیکن صبح ان کا کوئی نشان نہیں ملا۔ امیت کے دل میں شک تھا کہ مایا کا وجے سنگھ سے کے غائب ہونے میں کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے ہی۔ گاؤں والوں کو بھی شک ہونے لگا۔ ایک آدمی نے کہا، ہو نہ ہو یہ وہی لڑکی ہے جس کی حرکات عجیب تھی، رات میں قبرستان جاتی تھی، کہیں اس کا تعلق کسی بھوت پریت سے تو نہیں؟ یہ ہو سکتا ہے وجے سنگھ کی گمشدگی کا باعث ہو، اسی کا ہاتھ ہو۔ پیچھے گاؤں والے چندر محل پہنچے۔ مایا سفید لباس میں دروازے پر کھڑی تھی، اس کے لمبے بال، کالے لمبے خوبصورت چمکتے ہوئے بال پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے، وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس نے روب در آواز میں پوچھا، کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ اگر وجے سنگھ اپنے محل سے غائب ہو گئے ہیں تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ ایک شخص نے کہا، وہ آپ کے چچا ہیں، کیا آپ کو فکر نہیں؟ وہ اچانک غائب ہو گئے ہیں، آپ انہیں تلاش کیوں نہیں کرتی؟ مایا نے غصے سے جواب دیا، میرا ان سے سب رشتے ختم ہو چکے ہیں، اب وہ میرے کچھ نہیں لگتے، نہ میں ان کی کوئی خون کے رشتہ دار ہوں، نہ وہ میرے کچھ لگتے ہیں۔ تو کسی نے کہا، ہم آپ کے محل کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے وجے سنگھ کے غائب ہونے کے پیچھے آپ کا ہی ہاتھ ہو۔ مایا نے سب کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ امیت بھی بھیڑ کے ساتھ اندر جانے لگا تو مایا نے اس سے آہستہ سے کہا، تم بھی ان بے وقوفوں کے ساتھ مل گئے ہو، میں تم سے ایسی امید نہیں رکھتی تھی۔ امیت نے کہا، میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن گاؤں والوں کے ساتھ آنا میری مجبوری ہے، میرا پورا خاندان اس گاؤں کا ہے۔ محل میں کہیں بھی وجے سنگھ کا کوئی نشان نہیں ملا۔ نا امید ہو کر گاؤں والے واپس جانے لگے۔
امیت کے دل میں اب بھی شک تھا کہ مایا کا وجے سنگھ کے غائب ہونے سے کوئی تعلق ہے۔ اگلی رات اپنے دل کی بے چینی سے مجبور ہو کر امیت پھر چندر محل کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا اس نے ایک دردناک چیخ سنی۔ یہ آواز کسی مرد کی تھی، محل کے اندر سے آ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اندر گیا لیکن نہ مایا نظر آئی نہ ہی چیخنے والا شخص۔ اچانک اسے زمین کے نیچے سے آواز سنائی دی۔ کیا محل میں کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ امیت نے تہہ خانے کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس کی نظر ایک ستون کے پاس لگے لوہے کے ڈھکن پر پڑی۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اندھیرے میں اس نے سنا کہ کمرے کا دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، دھندلی روشنی میں اس نے دیکھا وجے سنگھ ایک کرسی پر بندھے بیٹھے ہیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر چلائے، میری مدد کرو لڑکے، مجھے یہاں سے چھڑاؤ ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گی، وہ اپنا بدلہ لینے آئی ہے یہاں۔ وہ یہ جیسے ہی انہیں چھڑانے کے لیے آگے بڑھا، ایک بھاری آواز گونجی، خبردار اسے ہاتھ مت لگانا، جب تک کہ اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرے گا میں اسے یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ اندھیرے سے مایا باہر نکلی۔ آج اس کا چہرہ خوفناک لگ رہا تھا۔ امیت نے غصے سے پوچھا، تم کیا کھیل کھیل رہی ہو مایا؟ یہ تمہارے گاؤں کا ذمہ دار ہے، ہزاروں لوگ ان کے یہاں کام کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کا گھر ان کی وجہ سے چلتا ہے۔ مایا نے کہا، کیا تمہیں اس کی سچائی پتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا تھا، صرف اس محل اور دولت کے لیے۔ وجے سنگھ گڑگڑانے لگے، میں اپنا ہر جرم تسلیم کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ مایا نے امیت کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ امیت چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن امیت سچ جاننا چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم واقعی رگھو سنگھ کی پوتی ہو؟ لیکن سب تو کہتے ہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مایا نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ رگھو سنگھ اور وجے سنگھ 2 بھائی تھے۔ اس کہانی کو سننے سے پہلے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ہم چلتے ہیں کہ رگھو سنگھ اور وجے سنگھ کی کیا کہانی تھی۔ جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر سٹوری کا نوٹیفیکیشن ٹائم سے آ جائے۔ رگھو سنگھ ایک اچھے اور مہربان انسان تھے، جبکہ وجے سنگھ لالچی اور ظالم تھا۔ رگھو سنگھ نے اس محل کا نام چندر محل رکھا تھا۔ لیکن میں رگھو سنگھ کی پوتی نہیں ہوں، میں ایک جنی ہوں، ایک یتیم جنی جسے رگھو سنگھ نے پناہ دی تھی۔ میں چھوٹی تھی جب میرے ماں باپ مر گئے تھے۔ بھٹکتی بھٹکتی میں اس گاؤں میں آئی اور چھپکے سے اس محل میں رہنے لگی۔ ایک دن رگھو سنگھ نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ ایک نیک انسان تھے، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھا۔ لیکن ایک رات کچھ لوگوں نے زبردستی محل میں گھس کر رگھو سنگھ کو گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، کچھ نہ کر سکی۔ رگھو سنگھ کبھی واپس نہ آئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وجے سنگھ نے انہیں 3 دن تک قید میں رکھا، جبراً دستاویزات پر دستخط کروائے، پھر زہر دے کر ان کی لاش نہر میں پھینک دی۔ 15 دن بعد ان کی لاش ایک لاوارث لاش کے طور پر ملی، جس کی شناخت نہ ہو سکی۔ میں ان کی قبر پر روتی رہتی ہوں۔ میں صرف اس ظالم کی سچائی بتانے کے لیے واپس آئی ہوں۔ اس دوران گاؤں والے بھی تہہ خانے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے مایا کی پوری کہانی سن لی تھی۔ وہ غصے میں چلائے، وجے سنگھ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ نہ صرف رگھو سنگھ کا بھائی تھا بلکہ ہمارا سرپرست بھی تھا۔ اس کے مرنے کے بعد ہم وجے سنگھ کے غلام بن گئے تھے۔ گاؤں والوں نے وجے سنگھ کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور کہا اس کا فیصلہ پنچایت میں ہوگا۔ تہہ خانے میں اب صرف امیت اور مایا تھے۔ امیت مسکرا کر بولا، پہلی بار کسی جن کو اتنی خوبصورت دیکھا ہے، کیا تم واقعی ہی اتنی خوبصورت ہو؟ مایا ہنسی، میں بہت خوفناک بھی ہو سکتی ہوں، کیا تم میرا اصلی روپ دیکھنا چاہو گے؟ امیت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں، میں اپنی غلطی ایسی نہیں کرنا چاہتا۔ مایا نے کہا، اب میں کبھی اس گاؤں میں واپس نہیں آؤں گی، میں صرف وجے سنگھ کی سچائی بتانے آئی تھی۔ اب میں اپنے قبیلے میں لوٹ جاؤں گی، لیکن جانے سے پہلے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم اچھے انسان ہو؟ جس کمرے میں میں رہتی تھی وہاں رگھو سنگھ کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، تم چاہو اسے پا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ امیت نے جلدی سے اس کمرے میں جا کر خزانہ نکالا۔ اس میں سونے چاندی کے سکے، قیمتی ہیرے جواہرات اور کچھ پرانی جائیداد کے کاغذات تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ اب اپنے خاندان کو گاؤں سے باہر لے جائے گا اور شہر میں بسائے گا۔ اس کی قسمت بدل چکی تھی۔ کچھ دن بعد خبر آئی کہ وجے سنگھ نے ندی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا
किसी ने उसे धक्का दिया, लेकिन कुछ कहते हैं कि उसने खुद छलांग लगाई। लेकिन उमैयद जानता था कि बुरे काम करने वालों का अंजाम बुरा ही होता है। उमैयद के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खुल गए थे कि देखें एक जीनी जिन ने किस तरह से अपना बदला भी पूरा कर लिया और किस तरह से उसने एक नेक अच्छे इंसान का जो है ना मदद भी कर दी। इस खजाने को देखकर वो सोच में पड़ गया, क्या उसे ये दौलत अपने लिए रख लेनी चाहिए? क्या ये सही होगा? एक रात सोचने के बाद उसने अपने वालिद को सारी सच्चाई बताई। उसके वालिद ने कहा, बेटा, इस खजाने में रघु साहब की मेहनत और ख्वाब है। हम उसे सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकते। रघु साहब इस गांव के अच्छे मालिक थे, उनकी याद में कुछ करना चाहिए हमें। उमैयद ने पंचायत को बुलाकर तजवीज़ पेश की कि गांव में स्कूल, अस्पताल और नहरें बनाई जाएं। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सालों से विजय सिंह के जुल्म सहने वालों को अब नई उम्मीद मिल रही थी। चंदर महल को गांव का कम्युनिटी सेंटर बना दिया गया, जहां मीटिंग्स होती, त्यौहार मनाए जाते और बच्चे खेलते। 2 साल बाद उमैयद ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और गाँव में ही रहकर तरक्की के कामों में लग गया। गाँव की शक्ल बदल गई, किसान खुशहाल हुए, बच्चे स्कूल जाने लगे और चंदर महल फिर से रौनक से भर गया। एक शाम जब उमैयद चंदर महल के बाग में टहल रहा था, उसे एक मायूस खुशबू महसूस हुई, जैसे उसको लगा कि ये वही है जब माया आई थी। वो चौंक कर मुड़ा, सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। माया नहीं थी, लेकिन उससे मिलती जुलती थी। उसके लंबे खूबसूरत बाल हवा में लहर रहे थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। उमैयद ने पूछा, तुम कौन हो? अचानक उसके दिल को जवाब मिला। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम किरण है, मैं माया की बहन हूँ। वो तुम्हारे में बहुत कुछ बताती है। उमैयद का दिल धड़क उठा। उसने पूछा, माया कैसी है? वो ठीक तो है? किरण ने कहा, वो बहुत खुश है, वो तुम्हारे कामों से बहुत मुतासिर है, उसने मुझे तुम्हें ये देने भेजा है। किरण ने एक छोटा सा डब्बा उमैयद को दिया। उसमें एक नीला हीरा था जो चमक रहा था। किरण ने बताया, ये चंद्रकांत मणि है, रघु सिंह ने ये माया को दिया था। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें ताकत देगा। माया चाहती है कि अब ये तुम्हारे पास रहे। उमैयद ने शुक्रिया अदा करते हुए हीरा ले लिया और पूछा, क्या मैं कभी माया से मिल सकूंगा? किरण ने सर हिलाया, शायद, लेकिन अभी नहीं। हमारी 2 अलग दुनियाएं हैं, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ है, हर कदम पर। अचानक बाग में हवा का एक तेज झोंका आया और किरण हवा में गुम होने लगी। उमैयद ने देखता रह गया कि उसकी आंखों में आंसू थे, खौफ के नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के। उस रात उमैयद ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी रघु सिंह के ख्वाबों को पूरा करने में लगाएगा। वह गांव को एक मिसाली गांव बनाएगा, जहां हर किसान खुश हो, हर बच्चा पढ़े और सब एक खानदान की तरह रहें। अब देखें आप कि ये 100 में से कोई 10% लोग इस तरह से होते हैं कि अगर उन्हें कोई दौलत मिल जाए तो वो उसको अच्छी राह में इस्तेमाल करते हैं, उसको नेकी के कामों में इस्तेमाल करते हैं, उसको फलाही के रास्तों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। तो इस लिहाज से उमैयद एक मुख्तलिफ शख्स था। वक्त गुजरता गया। उमैयद की शादी गाँव में एक आम लड़की से हो गई, जिसने उसे उसके मिशन में साथ दिया। गाँव पूरे इलाके में एक मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसके तरक्याती मॉडल को देखने आते हैं। हर साल रघु सिंह की बरसी पर उमैयद रात में तन्हा उनकी कब्र पर जाता, लाल गुलाब चढ़ाता। वहाँ उसे हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता, जैसे माया उसे देख रही हो, उसके साथ हो। एक बार जब वो कब्र के पास बैठा था तो उसने एक हल्की सी आवाज़ सुनी, तुमने मेरे बाबा के ख्वाब पूरे कर दिए उमैयद, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। उमैयद मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि कुछ रिश्ते जिस्मानी बंधनों से परे होते हैं और कुछ मोहब्बतें इतनी गहरी होती हैं कि उनके अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। गाँव की कहानी बदल चुकी थी। अब लोग विजय सिंह के जुल्म की बजाय रघु सिंह की नेकी और उमैयद की तब्दीली की बात करते थे। रात को जब कोई चंद्र महल के पास से गुजरता तो एक खूबसूरत लड़की का साया देखने का दावा करता, जो बच्चों पर नज़र रखती, गाँव की हिफाजत करती। उमैयद के बच्चे बड़े हो रहे थे। उनका बेटा एक अरुण खास था, जो अक्सर कहता था कि वो ख्वाबों में एक खूबसूरत फरिश्ते से बात करती है। उमैयद जानता था कि माया अगली नस्ल में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। गांव की इस नई कहानी में एक राज हमेशा मौजूद रहा। कब्रिस्तान के करीब एक पुराना दरख्त, जिसमें कभी कभी रात को एक अजीब सी रोशनी आती थी, जैसे कोई इसमें से निकल रहा हो या फिर इसमें समा रहा हो। गाँव वाले अब उससे नहीं डरते थे। वो
جانتے تھے کہ یہ روشنی ان کی محافظ فرشتے مایا کی ہے، جو 2 دنیاؤں کے درمیان پل بن کر گاؤں کی نگرانی کرتی ہے۔ امیت جب بھی اس درخت کے پاس سے گزرتا، ایک لمحہ رک کر اسے دیکھتا اور آہستہ سے کہتا، شکریہ مایا، تم نے میری زندگی بدل دی، تم نے میری زندگی کو ایک نئی سمت دینے کے لیے بہت محنت کی۔ اور ہوا میں ایک میٹھی خوشبو پھیل جاتی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، یہ تو میرا فرض تھا امیت، اے امیت، تم نے اسے پورا کر کے مجھے آزاد کر دیا۔ 20 سال گزر گئے۔ امیت اب گاؤں کا معزز مکھیا تھا۔ اس کا بیٹا اروین شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گاؤں واپس آ گیا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم مکمل کر لی تو پھر گاؤں واپس آ گیا، اپنے والد کے کام کو سنبھال لیا۔ اروین بھی اپنے والد کی طرح قبرستان جاتا اور رگھو سنگھ کی قبر پر پھول چڑھاتا۔ ایک رات جب وہ وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک انجان لڑکی پہلے سے وہاں بیٹھی ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اروین نے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہارے خوابوں میں آتی ہوں، میرا نام دیپا ہے۔ اروین حیران رہ گیا۔ لڑکی نے کہا، ہاں، میں مایا کی بیٹی ہوں، ہماری دنیا میں بھی وقت آگے بڑھتا ہے۔ دیپا اور اروین کی ملاقاتیں بڑھتی رہیں تو مختلف دنیاؤں کے درمیان ایک نیا رشتہ بن گیا۔ جب امیت کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ مسکرایا اور اپنی بیوی سے کہا، تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرا رہی ہے، لیکن اس بار محبت کے ساتھ، بدلے کے بغیر۔ وقت گزرنے کے ساتھ امیت بوڑھا ہو گیا۔ ایک رات جب وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اسے محسوس ہوا کہ اس کا وقت پورا ہو رہا ہے۔ باہر پورنماش کی رات تھی، چاند کی روشنی اس کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اچانک اسے ایک مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ مڑا اور دیکھا کہ مایا اس کے بستر کے پاس کھڑی ہے، بالکل اسی طرح خوبصورت جیسے پہلے تھی۔ امیت نے کمزور آواز میں کہا، تم آخر آ ہی گئی مایا۔ مایا نے پیار سے کہا، میں تمہیں لینے آئی ہوں، اب تمہارا کام پورا ہو چکا ہے، اروین سنبھال لے گا اور دیپا اس کی مدد کرے گی جیسے میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ امیت نے مایا کا ہاتھ تھاما اور پوچھا، کیا اب ہم ساتھ رہ سکیں گے؟ مایا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اس رات امیت نے پرسکون نیند دی۔ صبح جب لوگ اس کے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اطمینان کی کیفیت تھی، اور اس کے ہاتھ میں وہی چندر کانت منی تھی جو پہلے سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اروین نے اپنے والد کو رگھو سنگھ کی قبر کے پاس دفن کیا۔ جب آخری آگ دی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر 2 بادل آپس میں مل گئے ہیں، ایک روشنی کی کرن لگی۔ ایک بوڑھے نے کہا، دیکھو دیکھو، رگھو سنگھ، مایا اور امیت اب ساتھ ہیں۔ اس دن گاؤں میں ایک نئی روایت شروع ہو گئی تھی۔ ہر پورنماش کی رات لوگ چندر محل کے باہر جمع ہوتے اور آسمان پر 3 چمکتے ستاروں کو دیکھتے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رہتے۔ اروین اور دیپا کی کہانی بھی آگے بڑھی، 2 مختلف دنیاؤں کا ملاپ ہوا۔ ان کے بچے بھی خاص صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوئے۔ انہوں نے گاؤں کی حفاظت، ترقی کے لیے نئے دور کا آغاز کیا۔ ہر شام جب سورج ڈوبتا تو لوگ کہتے کہ امیت اور مایا باغ میں ٹہل رہے ہیں، 2 روحیں جو آخر کار ایک ہو گئی تھی، جنہوں نے ثابت کیا کہ سچا پیار اور انصاف کسی بھی رکاوٹ کو پار کر سکتا ہے، یہاں تک کہ زندگی اور موت کی حدود کو بھی۔ یہ کہانی گاؤں کی وارث بن گئی، ایک محبت کی کہانی جو تپتی دھوپ میں شروع ہوئی اور اندھیری رات میں روشنی بن کر پھیل گئی۔ تو یہ دیکھیں ہمیں یہ کہانی کیا سکھاتی ہے؟ ہمیں یہ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ کا دل صاف ہو، اگر آپ کی نیت صاف ہو، تو آپ اپنی زندگی بھی بدل سکتے ہیں، ساتھ میں لوگوں کی زندگیاں بھی بدل سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اچھا کر سکتے ہیں، جیسا کہ اگر آپ کو دولت ملی تو آپ نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، نہ کہ وہ سارا کچھ خود ہڑپ لیا۔ دوسرا، اگر آپ کی محبت، آپ کا پیار سچا ہے تو وہ آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا، چاہے تو وہ آپ کو مرنے سے پہلے ملے یا وہ آپ کو مرنے کے بعد ملے، آپ کی محبت آپ کو ضرور مل کر رہے گی۔ اگر آپ کو یہ اتنی پیاری کہانی اور اتنے پیارے لیسنز والی کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیا کریں تاکہ وہ بھی ان کہانی کو انجوائے کر سکیں۔ اگلے لیسنز کے ساتھ، اگلی سٹوری کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔